حضرت برا کہتے ہیں امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ہمیں سکھائیں اور کچھ سے منع کیا۔ وہ 7 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ وہ 7 باتیں جو تربیت والی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کیسی تربیت فرمائی ہے صحابہ کرام کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازے پڑھا کرو، جنازوں کے ساتھ چلا کرو۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی ہے، ہر جگہ پہ ہے، مسلمانوں میں کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے نا تو اعلان ہو جاتا ہے فلاں چلا گیا اتنے بجے جنازہ ہے۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس جنازے کے ساتھ جائیں۔ اور ایک بات یہاں میں یہ بھی کرتا چلوں آپ کو کہ جنازے میں امیر غریب نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، حضور کا امتی ہے۔ ٹائم ہو تو جنازہ کسی کا بھی ہو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں خیر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اس کے ساتھ معاملات ہیں تو پھر جائے، نہیں تو نہ جائے۔ اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو پھر ہر جنازے کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جس میت کا جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں نا وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہوتی ہے، اور اس کی مغفرت کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے جو جنازے میں شامل ہوتا ہے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے فرمایا ان چند باتوں میں جو اللہ کے نبی نے ہماری تربیت کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے 1239 نمبر پہ، حضور نے فرمایا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، جنازوں کے ساتھ گیا کرو، ان کے ساتھ چلا کرو، جنازے پڑھا کرو۔ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، حضور نے فرمایا کوئی بندہ رشتہ داروں میں گلی محلے میں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ مریض ہے نا تو اس کا پتہ لینے چلے گئے، عیادت کرنے چلے گئے۔ کیونکہ بندہ جب مریض کے پاس جاتا ہے عیادت کرتا ہے، اور ایک بات یہاں یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ مریض کے پاس جب جانا ہے نا تو یہ بھی اللہ کے نبی کی تربیت ہے کہ اس کو حوصلہ دینا ہے، تسلی دینی ہے۔ وہ جتنی بھی بڑی مرض میں مبتلا ہے نا، اللہ کے نبی نے ایک جملہ سکھایا، بھائی جس مریض کے پاس تم جاؤ نا تو تم کہو لا بأس طہور انشاءاللہ، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی خیر کرے گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہاں جا کے ایک تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم عیادت مریض کے لیے اس نیت سے جائیں گے کہ رسول اللہ کی سنت ہے تو پھر اللہ تعالی ہمیں برکتیں بھی نصیب فرمائے گا۔ اور تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی اجابت الداعی، اگر تمہیں کوئی دعوت دیتا ہے نا، کھانے پہ بلاتا ہے تو پھر اس کو انکار نہ کرو۔ اگر تمہارے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے نا تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرو اور اس کے گھر جا کے کھانا کھاؤ۔ اور کھانے کے آداب میں ہم ابھی اپنے حدیث مبارکہ پڑھی، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کی حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر بندہ کھانا ایک جیسا نہیں بناتا۔ حدیث مبارکہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ جب جانا ہے پھر دیکھیں اگر کوئی دل کر رہا ہے کھانے کے تو کھا لیں، اگر دل نہیں کر رہا تو کسی کے کھانے میں عیب نہ ڈھونڈیں، عیب نہ نکالیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنصر المظلوم، اے میرے صحابہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی، مسلمانوں کی حضور نے تربیت فرمائی کہ جب بھی نصر المظلوم، کوئی مظلوم آدمی ہو تو اس کی ضرور مدد کریں۔ تمہارا جتنا بس چلتا ہے نا ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں۔ وہ ابرار القسم، اور قسم پوری کریں۔ کوئی بندہ قسم اگر اٹھا لے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ قسم توڑنے پہ پھر کفارہ ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ عرض کسی موقع پہ کیا تھا کہ جو بات پہ ہم قسم کہتے ہیں نا، اس سے خیر قسم منعقد نہیں ہوتی، لیکن یہ بات اچھی نہیں ہے۔ خاص کر ہمارے جو وہ احباب بیٹھے ہیں جو دکانداری کرتے ہیں نا، یا ہم نے کوئی چیز بیچنی ہے تو ہم ویسے کہی جاتے ہوتے ہیں قسم سے میں نے یہ اتنے کے لیے ہے، قسم سے میں یہ اس طرح بیچ رہا ہوں۔ اس قسم سے خیر قسم تو نہیں ہوتی، لیکن یہ لغو کلام ہے، فضول کلام ہے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیع شراء کے معاملات میں اللہ کے نبی نے قسم اٹھانے سے منع بھی فرمایا، خام خواہ قسم اٹھاتے نہیں ہوتے، اور ان باتوں سے قسم نہیں ہوتی۔ پھر آپ اگر کسی کو کہیں کہ ماں کی قسم، میری ماں کی، آپ کی ماں کی، کسی کے سر کی کہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کا نام لیں، مشہور ہے آپ کو حضرت علی کی قسم، ان باتوں سے نا قسم منعقد نہیں ہوتی۔
یعنی یہ لغو کلام ہے، بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، فضول کلام ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی بات میں تاکید کرنی ہے نا، وزن بڑھانا ہے، تو آپ کسی اور طریقے پہ بڑھا لیں، قسمیں کسی کو اس طرح نہ دیں۔ اگر چلو کسی نے کہہ بھی دیا تو ماں باپ کی قسم سے، حضرت علی کا نام لینے سے، حضرت ابوبکر کا، غرضے کے کسی کا نام لینے سے بھی قسم منعقد نہیں ہوتی۔ قسم صرف دو لفظوں کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا نام لیں یا پھر قرآن کا نام۔ علماء اللہ کے نام کے جتنے بھی اللہ کے نام ہیں نا، 99 وہ صفاتی نام ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ جو ہم قسم اٹھاتے ہیں نا، وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے، یعنی پکی ہو جاتی ہے، پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے یا رحمان کی قسم ہے یا رحیم کی قسم ہے، میں تیرے گھر داخل نہیں ہوں گا، اب یہ قسم پکی ہو گئی ہے۔ اگر یہ والی کسی نے قسم اٹھائی تھی کہ مجھے اب آپ کی ماں کی قسم ہے یا مجھے فلاں کی قسم ہے، میں آپ کے گھر داخل نہیں ہوں گا، یہ قسم پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فضول کلامی ہے۔ ہاں اگر کسی نے اللہ کے نام کے ساتھ قسم اٹھائی یا پھر قرآن کے نام کے ساتھ، کچھ علماء کا تو خیال ہے کہ صرف اللہ کے نام کی قسم ہوتی ہے، قرآن کی بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، قرآن جو ہے نا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے نا، تو قرآن کی قسم اگر کوئی اٹھائے گا کہ مجھے قرآن کی قسم ہے یا اللہ کے کلام کی قسم ہے، یہ کام میں اس طرح کروں گا، تو اس کو وہ قسم بھی پوری کرنی پڑے گی۔ اگر قسم توڑیں گے، یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا نا، وہی برال القسم، کہ اپنی قسموں کو پورا کرو۔ اگر قسم کوئی اٹھائے گا اور پورا نہ کرے، اس کو توڑ دے، تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے۔ سورۃ المائدہ 7واں پارہ ہے، اس کے پہلے پیج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ فضول قسم کی جو قسمیں ہیں نا، چلو ان کے اوپر تو پکڑ نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر تم قسم اٹھا لو گے اور اپنی قسم کو پکا کر لو گے، تو پھر اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ملتی ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا قسم اگر توڑ دو گے نا تو پھر تمہارے اوپر کفارہ ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ پھر تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جس طرح ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہی پھر اللہ نے بیان فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، 10 غریبوں کو۔ اور غریب کون ہوتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ضروری بڑا بھوکا ننگا ہوگا تو وہ غریب ہوگا، نہیں، جو مزدور طبقہ ہے وہ بھی غربا میں ہے، جو کما رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سفید پوش ہیں، خاص کر ان کا خیال رکھنا چاہیے، انہی کو غریب اور فقیر شریعت نے کہا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملات میں، صدقات کے معاملات میں غریب ڈھونڈنے نہیں پڑتے کہ وہ فلاں محلے میں دیکھیں، فلاں میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، جو مزدور طبقہ ہے بس وہ مزدوری کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، 1000 1200 1500 2000 آ رہا ہے، بس وہ اتنا ہی اپنا گزارا کر رہے ہیں، ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور صدقہ دیتے ہوئے یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بتانا ضروری نہیں ہے یہ صدقے کا مال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، کوئی بتانا ضروری نہیں ہے، یہ رب کا اور آپ کا معاملہ ہے، وہ اللہ جانتا ہے آپ کس مد میں دے رہے ہیں، بلکہ اگلے بندے کو حوصلہ دیں، اس کی حوصلہ شکنی۔ ایک بندے کو آپ نے کہہ دیا، میں نے کہہ دیا یہ صدقے کا مال ہے، وہ آپ سے وہ شاپر ہے، وہ پیسے ہیں، وہ لے تو جائے گا، لیکن بچوں تک جاتے جاتے 100 بات اس کے ذہن میں آئے گی، یار یہ اللہ نے اتنا ہی ہمیں دیا ہے کہ آج صدقے کے لیے ہم رہیں گے۔ بلکہ اس کو آپ اچھے الفاظ کہیں، یہ بھی تو ہم کہہ سکتے ہیں یار یہ آپ کے لیے پیسے ہیں، بچوں کے کپڑے سلوا لیں، ان کا کوئی جو آپ نے فیسیں ادا کرنی ہے وہ کر لیں، کوئی بھی آپ ایسا جملہ بول دیں تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ